کدھر ہیں یار جسٹس صاحب؟ اچھا جناب جسٹس قاضی فائد مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. عدلیہ کی آن، عدلیہ کی شان، فرزند اسلام جناب جسٹس قاضی فائد صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نشستوں پہ تشریف رکھیں اور خاموشی کے ساتھ، اور ایک گزارش یہ ہے کہ تمام دوست اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں. ماسک کا بھی بتا دیں کہ سب اور تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ کووڈ کی وجہ سے SOPs کو فالو کرتے ہوئے ماسک کا پورا اہتمام کیا جائے. سے بھی دور رہیں گے. جن دوستوں کے پاس ماسک موجود نہیں ہے ان کو یہ دروازے کے پاس ماسک اویلیبل ہے. جو دوست ہال کے باہر کھڑے ہیں یا دوسرے ہال میں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہال میں تشریف لائیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. جلدی کرا یہ زیادہ دیر میڈیا میں بھی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں مہمانان گرامی کو اسٹیج پہ تشریف لائیں. ابھی لگاؤں گا. فضل الہی وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں.
سردار عبدالرازق صاحب بریف لے جاؤ. پریزیڈنٹ. اب میں اپنے مہمان خصوصی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تمام ممبران بھرپور استقبال کریں. آج کی تاریخ میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں جناب ایڈوکیٹ خلیق الرحمان سیفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. ایڈوکیٹ خلیق الرحمان سیفی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے جناب خلیق الرحمان سیفی صاحب. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت شریف کے لیے جناب ایڈوکیٹ سید افضال احمد شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت شریف سنائیں. درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ماسک استعمال کریں اور جن کے پاس ماسک نہیں ہے ان کو ماسک پرووائڈ کیا جائے گا. کائنڈلی SOPs کو فالو کیجیے. تھینک یو. درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سائے تمہارے ہیں سائے تمہارے ہیں
हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। और क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। और तस्वीर तेरी हमने ए जलवाए जाना, सौ आईने तोड़े हैं, जब दिल में उतारी है। सौ आईने तोड़े हैं, जब दिल में उतारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे एडवोकेट सैयद अफजाल अहमद शाह साहब जो नाज शरीफ का नजराना पेश कर रहे थे। अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर जनाब राजा जाहिद साहब प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से गुजारिश करता हूँ कि वो मेहमान खुसूसी को फूल पेश करते हुए उनका वेलकम करें। जनाब राजा जाहिद महमूद साहब। जनाब अरशद जदून साहब साबिक जज हमारे मेहमान खुसूसी को अजरक का तोहफा पेश करना चाहते हैं। जनाब अरशद जदून साहब। और जहांगीर जदौन साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिंधी ट्रॉफी का गिफ्ट कर रहे हैं। इंसानी फितरत है कि इंसान जिंदगी में सीखने सिखाने का अमल कभी रुक नहीं सकता। और अगर इस हवाले से हम अपने प्रोफेशन की तरफ नजर दौड़ाएं तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि इस हवाले से हमारा प्रोफेशन सबसे आगे नजर आता है। और आज का ये प्रोग्राम उसी हवाले से उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है इस्लाम में बुनियादी हुकूक और हमारा आईन, जिस पर हमारे मेहमान खुसूसी आप दोस्तों से मुखातिब होंगे। दीन इस्लाम हमेशा से
इंसानी बुनियादी हुकूक का दामिन रहा है, जिसके बेशुमार मिसालें हमें कुरान व हदीस में मिलती हैं और जिसका अमली मुजाहिरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जिंदगी से मिलता है। और इसी तरह अगर अजीम ममलिकत पाकिस्तान के आईन पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें इंसानी बुनियादी हुकूक का आईनादार नजर आता है। मैं अपने मेहमान खुसूसी को बुलाने से पहले उनकी मुल्क और कौम के लिए साबका चंद खिदमत आप दोस्तों के होशगुजार करूं। आपने 30 जनवरी 1985 में बतौर वकील बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एनरोलमेंट हासिल की और बाकायदा वकालत का आगाज किया। 21 मार्च 1998 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पे एनरोल हुए। आपने 27 साल तक बतौर नामवर वकील पूरे पाकिस्तान में वकालत के जौहर दिखाए और इस प्रोफेशन की इज्जत और तौकीर का बायस बने। 5 अगस्त 2009 से 5 सितंबर 2014 तक बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दी। माजी में हम देखते हैं तो आप हमें कभी बतौर मेंबर पाकिस्तान जस्टिस कमीशन खिदमत सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं, तो कभी नेशनल जुडिशल कमीशन में अपनी शहादत के जौहर दिखाते हुए नजर आते हैं। आपने फेडरल जुडिशल एकेडमी में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट आप बलूचिस्तान जुडिशल एकेडमी के एक्स एफिशियो चेयरमैन के तौर पे काम करते हुए नजर आए। तो साथ ही आप हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होने के नाते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर मेंबर खिदमत सर अंजाम दी। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उन्हें कभी अपने घर को देखते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने मेहमान खुसूसी जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कि वो स्टेज पर आए और आप दोस्तों से साथ ही मैं अपने प्रेसिडेंट जनाब राजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमान खुसूसी को वेलकम करें और स्टेज पे दावत दें। नहायत ही काबिल इज्जत और इकराम जनाब काजी फाइज ईसा साहब, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ आए। तारुफ जो है सेक्रेटरी साहब ने मेरा काम हल्का कर दिया कि तारुफ उनका हुआ। आप लोग इनसे मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं थी, इन्हें सारा पाकिस्तान दुनिया ये जानती है, काजी फाइज साहब को जानते हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं, मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। हम सब वाकिफ हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई नई जो है हमारी जो है तवील दास्तान नहीं है। हमारे रवायात कुछ ऐसे नहीं कि हमको ऐसा जिसको लेकर हम आगे चल सकते। तो हमने ये सोचा दोस्तों से मुशावरत के साथ, मैंने अपने कैबिनेट के साथ मशवरा किया कि हम ऐसा काम करें जो पर्टिकुलरली मैं यंगस्टर्स की बात करूंगा। मैं यंगस्टर्स के लिए ये लेक्चर सिलसिला शुरू करना चाहता था जो अपनी मिसाल आप हो। ये आज का ये जो लेक्चर जनाब काजी फाइज साहब जो तशरीफ लाए उसकी इब्तिदा है और मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इंशाअल्लाह ऐसी लेक्चर की सीरीज जो है वो इसी तरह जारी रहेगी ताकि हमारे वकीला, पर्टिकुलरली मैं जब पॉइंट आउट करूंगा तो हमारे नौजवान वकीला के बारे में बात करता हूँ जो एनर्जेटिक जो अपना एक मकाम रखते हैं, ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि उनके लिए जैसे लेक्चर जो हैं जिनसे हम तो ना सिर्फ पाकिस्तान के आईन साजी, पाकिस्तान के जो कवानीन हैं और जो आपके इस्लामी कानून और जो इसी तरह जो कानून की तरावीज के है तरीकाकार है, उससे हमारे सीनियर जो है
ہم سینئر جو جن کو میں اپنا استاد کہتا ہوں، ہم ان کے تجربات کا استفادہ جو حاصل کریں گے. اور آج کا یہ محفل، آج کی یہ بزم جو ہے، یہ پرٹیکولرلی اس مقصد کے لیے. میں آپ کے سامنے اپنے آئین جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پریمبل کو رکھتا ہوں، اور وہی میرا پیغام بھی ہے اور وہی میری تقریر ہے. میں اس کو پڑھوں گا. یہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم و مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کی مقررہ کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے. چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیار و اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے گا، جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ عمل میں اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح قرآن پاک اور سنت میں ان کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکے، جس میں قرار واقعہ انتظام کیا جائے گا کہ اقلیتیں آزادی سے اپنے مذاہب پر عقیدہ رکھ سکے اور ان پر عمل کر سکے اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکے، جس میں وہ علاقے جو اس وقت پاکستان میں شامل یا ضم ہیں اور ایسے دیگر علاقے جو بعد ازیں پاکستان میں شامل یا ضم ہوں اور ایک مفاد بنائیں گے جس میں وحدتیں اپنے اختیارات و اقتدار پر ایسی حدود اور پابندیوں کے ساتھ جو مقرر کر دی جائیں گی خود مختار ہوں گی، جس میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے گی اور ان حقوق میں قانون اور اخلاق عامہ کے تابع حیثیت اور مواقع میں مساوات، قانون کی نظر میں برابری، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انصاف اور خیال، اظہار خیال، عقیدہ، دین، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہوگی، جس میں اقلیتوں اور پسماندہ اور پست طبقوں کی غیر مساوات کے تحفظ کا قرار واقعہ انتظام کیا جائے گا، جس میں عدلیہ کی آزادی پوری طرح محفوظ ہوگی، جس میں وفاق کے علاقوں کی سالمیت، اس کی آزادی اور زمین، سمندر اور فضا پر اس کے حقوق مقرر کے مشغول اس کے جملہ حقوق کی حفاظت کی جائے گی، تاکہ اہل پاکستان صلاح و بہبود حاصل کر سکیں اور اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز اور مقام حاصل کر سکیں اور بین الاقوامی امن اور بینی نوع انسان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. لہذا ہم جمہوریہ پاکستان قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں کے سامنے اپنے ذمہ داری کے ساتھ، احساس کے ساتھ، پاکستان کی خاطر عوام کی دی قربانیوں کے اعتراف کے ساتھ، بانی پاکستان کا اعظم محمد علی جناح کے استعلام سے وفاداری کے ساتھ کہ پاکستان عدل عمرانی کے اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی، اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے وقف ہونے کے جذبے کے ساتھ جو ظلم و ستم کے خلاف عوام کی انتھک جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوئی، اس عزم بالجزم کے ساتھ کہ ایک نئے نظام کے ذریعے مساوات پر مبنی معاشرہ تخلیق کر کے اپنی قومی اور سیاسی وحدت اور یکجہتی کا تحفظ کریں گے. بذریعہ ہذا قومی اسمبلی میں اپنے نمائندوں کے ذریعے دستور منظور کر کے اس قانون کا درجہ دیتے ہیں اور اسے اپنا دستور تسلیم کرتے ہیں. میں ان الفاظ کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ میں درخواست کروں گا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی تشریف لائیں تو اپنا اظہار خیرات فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں موجود ہونے کے لیے اور
یہ مجھے شرف آپ نے دیا کہ میں آپ لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ راجہ صاحب میرے پاس آئے، کب آئے؟ پیر کے دن شاید آپ آئے، یا منگل کے دن، پیر کے دن آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں آؤں اور اپنے مرضی کے موضوع سے بات کروں۔ تو یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کام کروں تقریر لکھ کے لاؤں۔ تو پہلی بات تو بہت بہت دل کی تہہ سے میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا، حافظ لیاقت منظور کمبو صاحب کا، اختر حسین صاحب کا، فضل الہی صاحب کا، دوسرے اختر حسین صاحب جنہوں نے تقریر نوجوان نے کی اور میرے متعلق کچھ ایگزیجریٹڈ باتیں کی، اور تمام ممبران کا میں نام تو سب کا نہیں لے سکتا ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے عزت دی کہ میں یہاں آؤں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ یہ موضوع میں نے کیوں چنا؟ آئین کو ہمارے 50 سال ہونے کو ہیں۔ 73 کا آئین کہلاتا ہے مگر کچھ عرصے پہلے بنا تھا، تو بس 50 سال ہونے کو ہیں۔ اس سے پہلے بھی آئین آئے اور چلے گئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 26 فروری 1948 کو فرمایا کہ ان کے ذہن میں کیا تصور تھا آئین پاکستان کا۔ اس وقت آئین پاکستان نہیں بنا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اور میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، انگریزی میں ان کا خطاب تھا، پاکستان کا آئین ابھی تک پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے تشکیل نہیں دیا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی حتمی شکل کیا ہوگی، مگر اس بات کا یقین ہے کہ یہ جمہوری ہوگا اور جس میں اسلامی اصول اپنائے گئے ہوں گے۔ اسلام اور اس کی آئیڈیالزم، اس کو ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہے، آئیڈیالزم کو، نے ہمیں جمہوریت سکھائی۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور سب کو عدل اور انصاف اور مساوی برتاؤ سکھایا۔ تو یہ ان کے الفاظ کی میرے خیال میں عکاسی ہمیں اپنے آئین میں نظر آتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں تو میں قرآن شریف، احادیث کا کیا تعلق ہے ہمارے آئین پاکستان سے، یہ آپ ذرا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ اور میں اس سے پہلے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے صدر صاحب نے یہ کہا کہ سب لوگ وہ پہنے ماسک، مگر میں آپ سب سے دور ہوں تو شاید آپ کو مجھ سے خطرہ نہیں ہے۔ اور قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو خطرے میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو وہ لوگ دوست جو برائے کرم صرف منہ پہ ماسک پہنتے ہیں تو وہ ناک سے سانس لینا بند کر دیں یا پھر ناک پہ بھی ماسک کر لیں، اور اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں بھی ماسک پہن لیتا ہوں، مگر میرے خیال میں تھوڑا فاصلہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جب ہم کریں گے تو پھر پوری مملکت بھی دیکھے گی کہ سب سے پڑھا لکھا طبقہ قوم کا جب کرتا ہے تو یقیناً صحیح بات کرتا ہے۔ اور اکثر لوگ نقل سے سیکھتے ہیں، اور نقل سے ہم مسلمان بھی شاید نقل ہی سے ہوئے تھے، شعور تھا یا نہیں تھا، پیدا ہو گئے اسلامی معاشرے میں۔ یہ میں صرف کیونکہ یہ بار ایسوسیشن ہے تو میں صرف اسلام سے بات کرنے سے پہلے میں نے، اگر آپ نے یہ میرا جو ٹاپک ہے ذرا سا فرق ہے جو نے لکھا، میں نے لکھا آئین، اسلام اور بنیادی حقوق۔ اب آپ کو بتاؤں گا کہ آئین پہلے کیوں آیا اور اسلام بعد میں کیوں آیا۔
کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. تو آئین پہلے آئے گا اور اسلام اس لیے بعد میں آئے گا. مگر اس سے یہ مطلب نہیں کہ اسلام کو پیچھے رکھا گیا ہے، مگر یہ کہ سب ایک اتحاد کی بات کی گئی ہے کہ سب کو ایک آئین کے نیچے، ایک جھنڈے پرچم کے نیچے متحد کیا جائے. مسلم لیگ کا جو جھنڈا تھا وہ ہرے رنگ کا تھا اور اس پہ چاند اور تارا تھا. مگر پاکستان کا جب جھنڈا بنا تو اس میں ایک بڑی سٹرپ سفید رنگ کی جو اقلیتوں کی عکاسی کرتی ہے. اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو وہ کہیں زیادہ ہے سفید. تو آپ اور ہر مسلمان فرض ہے کہ اپنے سے پہلے اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے. یہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آئین ہمارے آئے اور گئے. میرے خیال میں، اور میں اپنے آپ کو ایک قانون کا طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور روزانہ یقین مانیے میں روزانہ اپنی عدالت میں جب کیس چلتا ہے کوئی نہ کوئی بات سیکھتا ہوں، کیونکہ ایسی کوئی بات وکیل کر جاتے ہیں یا بتا جاتے ہیں جو میں نے پہلے نہیں سوچی تھی. کبھی کبھی میرے ذہن میں کچھ اور تھا اور پھر میں نے اپنا خیال بدلا وکیل کی بات سننے کے بعد، ان کے دلائل سننے کے بعد. تو سیکھتا وہ ہے جو ہمیشہ طالب علم ہی رہے، جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ آ گیا، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہم نے کیا نہیں سیکھا؟ ہم نے آئین نہیں سیکھا. اور آئین نہ صرف نہ سیکھا، ہم نے تو آئین کا ترجمہ تک بھی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آفیشیل سرکاری ٹرانسلیشن آئین کا نہیں ہے پاکستان میں. آئین انگریزی زبان میں لکھا گیا، آئین کی تشریح بھی انگریزی زبان میں ہوگی، مگر آئین کہتا ہے کہ اردو آپ کی زبان ہے اور آفیشیل لینگویج انگریزی ہے. تو بائی لنگولزم، دونوں زبانیں آج کل کے کمپیوٹر کے زمانے میں اور فون کے زبان میں تو بہت آسان ہو گیا ہے. تو کم از کم آئین کی نہ صرف وہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے مگر پڑھایا بھی جائے. مجھے نہیں پتہ کہ کسی اسکول میں آئین پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میری اہلیہ سرینا عیسیٰ کافی انہیں سال پڑھایا کراچی کے امریکن اسکول میں. تو وہ کتابیں کبھی کبھی لاتی تھیں تو میں بھی دیکھتا تھا کتابوں میں کیا لکھا ہے. وہ 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو بھی آئین، جو خیر وہ امریکن سسٹم تھا تو امریکہ کے آئین سکھایا جاتا تھا. الیکشن ہوتے تھے، موک الیکشن، کہ بھئی تم ریپبلکن ہو تم ڈیموکریٹ ہو، تو ان کو اسکول سے کم عمر سے آئین پتہ ہو گیا کہ آئین ہوتا کیا ہے. اور آئین کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آئین سب کو تحفظ دیتا ہے. ہم نے کچھ آئین کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم قرآن شریف کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے خوبصورت غلاف میں اور سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کھول کے جب پڑھتے ہیں، اور اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہم پڑھیں گے زیادہ، تو مگر عربی تو بہت ہی شاید کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہوں جانتے ہوں، مگر ترجمہ نہیں پڑھتے. اور اسی طرح ہم آئین بھی پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. آئین میں کیا لکھا ہے؟ تو آئین پڑھنا ایک میرے خیال میں، جب تک آپ آئین نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ ہیں کون، آپ پاکستانی کیسے بنے. یہ جو آئین ہے جس کو 50 سال ہونے کو ہیں، یہ جو موجودہ پاکستان ہے، جس کو جو نصف پاکستان ہے، کیونکہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. 47 میں جو پاکستان تھا وہ اس میں دگنے سے زیادہ لوگ تھے جو آج پاکستان میں ہیں. تو ہم جو پاکستان قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے بنایا تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک تھا. اب یہ اعزاز انڈونیشیا کو جاتا ہے اور مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے
کہ دوسرے نمبر پہ ہندوستان ہے مسلمانی آبادی کے حساب سے، ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں، تو یہ کیوں ہم پہ آ گزری؟ ایک قانون کے طالب علم اور آئین کے طالب علم، اور جو مجھے سمجھ آیا ہے کیونکہ ہم نے آئین پہ عمل نہیں کیا، لوگوں کی ہوس نے آئین کو ٹھکرایا، اور محافظین آئین نے اپنا آئینی قسم جو کھائی تھی آئین کو پھٹک کرنے کی، انہوں نے توڑی۔ ذمہ داری ان سب پہ ہے جنہوں نے آئین پہ قسم کھائی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ حقائق سے ہم آنکھیں نہیں چرانا چاہیے۔ اور اب یہ جو آئین ہے ہمارے پاس، جو نصف پاکستان جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ آئین پہ اگر عمل کرتے رہیں گے، بالخصوص میری طرح کے لوگ جو آئین حلف اٹھاتے ہیں، آپ لوگ آئین پہ حلف نہیں اٹھاتے ہیں، مگر آپ پہ بھی پابندی ہے دفعہ 5 کے تحت کہ آپ آئین پہ عمل کریں، مگر مجھ پہ اور دیگر لوگ جو آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں ان پر زیادہ ہے وزن اس کا، کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف قسم اپنی توڑیں گے جس کے ہم جواب دہ اوپر ہوں گے، اور ہم آئین شکنی جب کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے ہم غداری کے زمرے میں آئے گا، آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ ہمیں نہ صرف اس جہان میں مگر اگلے جہان میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ تو اگر یہ ہم بات باور کرا جائیں سب پہ، پاکستانیوں پہ، کہ آئین کی کیا اہمیت ہے، آئین ایک زندہ چیز ہے اور آئین سب کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ آئین کو اگر ہٹا لیں تو آپ کا وفاق ٹوٹ جاتا ہے، آپ پاکستانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو شخص آئین کی طرف بڑھے اس کے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ لوگوں پہ ہے اور میرے جیسے لوگوں پہ ہے، اس کا تحفظ کریں۔ اس کا تحفظ اس لیے نہ کریں کہ وہ آئین مقدس کتاب ہے، اس لیے تحفظ کریں کہ اس سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کا تحفظ کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور میں نے کچھ کاپیز بنائی ہیں۔ راجہ صاحب انگریزی میں کہتے ہیں ایز اے ہارڈ ٹاسک ماسٹر، انہوں نے مجھ سے کام کروایا۔ اردو میں لکھنا ذرا وقت چاہیے اور مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ صبح سے شام تک انگریزی میں لکھنا، انگریزی میں فیصلے کرنا، اور قوانین بھی سارے انگریزی میں ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف آئین کی ترجمہ کرنا چاہیے بلکہ آفیشیل ترجمہ ہونا چاہیے ہر قانون کا۔ اب پارلیمان، اب کیا مشکل ہے کمپیوٹر کے زمانے میں ترجمہ کرنا، اور ایسا ترجمہ نہ کریں جو کہ بہت ثقیل اردو میں ہو، ایسا ہو جو کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ تو راجہ صاحب نے، آپ کے صدر نے تقریر کو کہا کہ جی میں دیباچہ آئین کا پڑھتا ہوں، جس کو ہم آبجیکٹیوز ریزولوشن بھی کہتے ہیں، 1949 سے آیا ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو کہ ہر آئین کا حصہ رہی ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اوکے، ٹھیک۔ ہمارے آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پورے کائنات پر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، سب سے پہلے جمہوریت، آزادی
مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترویج کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے۔ یہ میں نے خلاصہ ترجمہ آپ سمجھ لیں دیباچہ کے آئین کے۔ آئین میں 280 شقیں ہیں، دفعات ہیں، مگر ان میں تقریباً 2 درجن دفعات ایسی ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کے متعلق ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے، میں یہ صرف 2 درجن جیسی دفعات ہیں، اگر ہم ہر شہری یہ سمجھ لے تو وہ میرے خیال میں آئین نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ ہر صاحب اختیار اور بالخصوص وہ شخص جنہوں نے آئین پہ حلف اٹھایا ہے، جو شیڈیول 3 میں ہے، مختلف عہدیداروں، جیسے میں ایک جج ہوں سپریم کورٹ کا، تو میں نے حلف اٹھایا، پھر میں جب چیف جسٹس بنا تھا بلوچستان کا تو اس وقت میں نے حلف اٹھایا، تو یہ ہم پر سب سے زیادہ لازم ہے، اور ہم یہ جب تک اس پہ پوری طرح سے عمل نہیں کریں گے تو مسئلے بڑھتے رہیں گے۔ اب پہلی شق جو آتی ہے جس میں عوام الناس کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہ ہے آئین کی دفعہ 3، استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈل رائٹس چیپٹر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بنیادی حقوق ہیں، نہیں، وہ دفعہ 3 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ اب میں ہر دفعہ کو کروں گا کہ ہمیں اسلام میں کچھ ملتا ہے کہ اس سے برعکس ہے یا اس جیسا ہے۔ یہ دفعہ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ 2 آیت 79 میں عین مطابق ہے، جس میں فرمایا گیا ہے تم ظلم یا استحصال نہ کرو اور تم پر ظلم یا استحصال نہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں دفعہ 3 قرآن شریف سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب چلیں دفعہ 4 کی طرف۔ دفعہ 4 یہ یقینی بناتی ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہو، اور بالخصوص زندگی، آزادی، جسم، ساکھ اور جائیداد کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی اجازت قانون نے نہ دی ہو۔ یہ دفعہ بھی اسلام سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، المسلم من سالم مسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیے زبان سے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، صرف ہاتھ سے نہیں، اور یہ ہماری آئین اور قرآن شریف کی اور حدیث مطابقت رکھتا ہے۔ اس دفعہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ وہ کام جس کی کوئی قانونی ممانعت نہ ہو، اسے ہر شخص کر سکتا ہے، اور کسی کو ایسے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کا مطالبہ قانون نے اس سے نہ کیا ہو۔ یہی اصول سورۃ مریم آیت 64 کے آخری ٹکڑے میں موجود ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 32 سے بھی یہ اصول معلوم ہوتا ہے۔ کہہ دو کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور پاک رزق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ اصول اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر جو 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی،
یعنی کہ 13 مارچ 624 کے بعد قیدیوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام جبراً بھی لیا جا سکتا تھا، آخر وہ قیدی تھے، لیکن آپ نے ان سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا۔ ریفرنسز میں نے نیچے دی ہیں فٹ نوٹس میں، تو یہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اور اس میں کتنے سبق ہیں کہ آپ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور اپنی رہائی لے لو، تو ایک سمجھوتا ہو گیا، ایک اگریمنٹ ہو گیا۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ 9 ہے، جو کہتی ہے قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دفعہ سورۃ المائدہ 5 آیت 32 کے عین مطابق ہے، جو تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ جس نے ایک جان لی جیسے کہ اس نے تمام جانیں لیں، اور جس نے ایک جان بچائی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ پہلے حصہ ہے دفعہ 9 کا۔ اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو اس کی عکاسی سورۃ البقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قانون وہ والا قانون نہیں جو لوگوں نے اپنے آپ بنا کے خود کہتے ہیں کہ قانون ہے، قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق۔ تو زبردستی سے آپ لوگوں کے حقوق، نہ تو آپ زندگی لے سکتے ہیں، اور صرف زندگی لینے کا ریاست کو اختیار ہے، اور وہ بھی جب کوئی سزائے موت پائے اس وقت۔ اس کے بعد اہم دفعہ 10 کی طرف آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا اور تحویل میں بھی نہیں لیا جائے گا، اور جب ایسا کیا جائے گا تو اس سے 24 گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میجسٹریٹ کا ترجمہ میں نے حاکم فوجداری کیا ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم دفعہ 10 الف کا اضافہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی تھی کے ذریعے کیا گیا، جو ہر شخص کو منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ 5 آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک یہ ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، اوپر والا ہر چیز دیکھتا ہے، اور اس کا اجر آخرت میں ہمیں ملے گا۔ دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی مواقع دیے۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا، اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی، اس لیے غلامی جلد ہی ختم ہو گئی۔ قرآن شریف میں آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا۔ اسی طرح اسلام میں جبری مشقت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشقت نہیں لی گئی۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مزدور کی اجرت
اس کا پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اب آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ہمارے قانون میں ریگرس امپریزنمنٹ بالمشقت، میں سمجھتا تھا یہ بری بات ہے۔ میں جب چیف جسٹس تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا تو صوبے کے جیلوں میں جاتا تھا تو وہ ایک جو مطالبہ ہوتا تھا قیدیوں کا کہ جی یہ جبری مشقت ہمیں روکا جا رہا ہے اس سے۔ میں سمجھا، میں نے کہا کیوں؟ تو آپ کو تو اچھی بات ہے، نہیں کوئی نے کہا کوئی ہے ہی نہیں موقع کرنے کا جبری مشقت۔ کہتے ہیں نہیں جی، جب جبری مشقت ہم کرتے ہیں تو مہینے کے 2 دن ہمیں وہ ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا لفظ ہے، ریمیشن ملتا ہے، شکریہ۔ تو وہ ان کی قید میں 2 دن مہینے کے کم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جبری مشقت کریں۔ اور اگر آپ پتہ نہیں، میں بہت سارے جیلوں میں گیا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، مگر پہلے ہوتا تھا، ہمارا ایک جیل تھا مچ جیل، تو اس میں قالین بنتے تھے، لوگ ہنر سیکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اب جیلوں میں یہ بھی کام ختم ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو قیدی اس کا تھا کہ جب قیدی کو رہا کیا جائے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، کچھ کام کر سکے جو اس کو کام نہیں آتا تھا، بجلی کا کام، قالین بنانے کا کام، فرنیچر بنانے کا کام۔ تو پہلے تو باہر لیا جاتا تھا، جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا اکثر قیدیوں پہ وہ چینیں بنی ہوئی، وہ سڑکیں بھی بناتے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی جبری مشقت، وہ ایک طرح سے وہ خود چاہتے ہیں کیے جائے کہ ان پر کہ وہ ان کو 2 دن کم ہوئے ہر مہینے کے، یعنی کہ 30 دن تو 2 دن ان کے کم ہو جاتے ہیں۔ دفعہ 12 کی طرف چلتے ہیں۔ ایسے فعل پر سزا کے خلاف تحفظ دیتی ہے جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا، مگر بعد میں اسے جرم قرار دیا گیا۔ کئی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اسلام کا بھی ہے۔ مثلا سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں فرمایا گیا، اور ہم غضب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔ تو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ اسلام اور ہمارا آئین اب آپ دیکھیں بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کوئی فرق اس میں نہیں آ رہا ہے۔ آئین کی اس دفعہ سے ایک بہت اہم استثناء سنگین غداری کے جرم کا ہے۔ چنانچہ یہ دفعہ 23 مارچ 1956 سے نافذ ہونے والے کسی آئین کی منسوخی یا معطل کرنے کو قانون کے ذریعے جرم قرار دینے سے نہیں روکتی۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ دفعہ 13 کسی ایک جرم پر 1 سے زائد دفعہ سزا دینے کے خلاف تحفظ دیتی ہے، اور یہ بھی قرار دیتی ہے کہ کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی سزا اس دنیا میں ملے تو پھر اسے آخرت کی سزا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے آخرت سزا سے کفارہ بن جاتی ہے۔ کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا سے نجات مل سکتی ہے، لیکن اسے اقرار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں شروع جب اسلام کے دن تھے تو اکثر احادیث میں ذکر ہے کہ لوگ خود آ کے کنفیس کرتے تھے، کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا جرم اور وہ کنفیس کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی آپ کو اگر اگر سزا موت یہاں مل جائے، آخرت وہ سمجھتے تھے بہت سستے چھوٹے، اگر ان کو سزائے موت اس دنیا میں مل جائے کہ آخرت کی جو سزا ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ بری ہوگی۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ایسا ہی ہے کہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہوگی کہ آپ کو یہاں بھی سزا ملے اور آخرت۔ جو یہاں سے بچ جاتے ہیں ان کی چھوٹ نہیں ہوتی۔ دفعہ 14 کی طرف چلتے ہیں۔ دفعہ 14 انسان کی عظمت اور گھر کے رازداری کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ دفعہ بھی قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ 3 آیت 4 انسان کو احسن التقویم کا خطاب دیتی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل آیت 70
کرمنا بنی آدم کا اعلان کرتی ہے۔ کرمنا بنی آدم، دیکھیے یہ کون ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہمارا رتبہ ہے۔ تو یہ ڈگنیٹی آف مین، یہ ڈگنیٹی آف مین تو ہم نے یہاں اب ویسٹ میں تو بہت بار، مگر دیکھیے اسلام کب سے بات کر رہا ہے، احسن التقویم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس نے کیا نافرمانی کی؟ سجدہ نہیں کیا، احسن التقویم کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ ابلیس قرار پایا۔ تو یہ ہے انسانیت کا مقام۔ انسانیت کو ہم جبراً کسی کو اٹھا لیتے ہیں یا کسی اور کام کرتے ہیں، تو یہ احسن التقویم، نہ صرف آپ آئین اور دوسرے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کی اور قرآن شریف کی بھی۔ میں کہاں تھا؟ کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح گھر کی رازداری کے متعلق کئی آیات اور احادیث ہیں، جیسا کہ سورہ الحجرات آیت 12 میں فرمایا گیا، وَلَا تَجَسُّسُوا، اور مت کرو جاسوسی۔ اور اسی طرح حدیث ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اور عیب مت تلاش کرو اور جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اب کبھی کبھی اردو زبان اور عربی میں بھائی اور بہن کا استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن شریف اکثر انگریزی میں کہتے ہیں جینڈر نیوٹرل ہے، مگر اکثر ترجمے ہیں وہ اب انسان کہتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں، تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اب دفعہ 15 کی طرف چلتے ہیں۔ دفعہ 15 نقل و حرکت اور پاکستان میں کہیں بھی رہنے کی آزادی کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی کئی آیات، جیسے سورۃ آل عمران کی آیت 137، سورۃ النحل کی آیت 36 اور سورہ نمل کی آیت 69 میں حکم دیا گیا ہے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم زمین میں چلو پھرو۔ تو یہ بھی دیکھیے، یہ آئین آپ کے دلوں میں جب بیٹھ جائے گا، جب آپ کہیں گے، میں ایک جگہ گیا تھا تو وہ پانی بہت ضائع کر رہے تھے، اور پانی میں آپ کو پاکستان میں قلت ہے، ہر جگہ پاکستان میں قلت ہے، اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ وہ مسجدوں میں جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، جتنا پانی ضائع کیا جاتا ہے، تو میں نے ممانعت کی، اور بلکہ بلوچستان کے وہ جو چھوٹی سی ایک مسجد ہے ہائی کورٹ کی، اس میں وہ ایک پٹی بھی لگا دی کہ اسراف ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، ادھر بھی آپ کو حدیث ملے گی، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ضائع کر رہے تھے تو ان کو ذرا تنقید کی کہ پانی ضائع مت کرو، تو جواب میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وضو کر رہا ہوں تو، اور جواب ملا، اور اگر تم دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو۔ تو یہ انوائرمنٹل اصول، اب آپ دیکھیں جو آج کل باتیں ہوتی ہیں وہ ہم 1400 سال پہلے باتیں ہو چکی ہیں۔ اور زمین میں پھرا کرو۔ اسی طرح دفعہ 16 قانون کی حدود کے اندر اجتماع کی آزادی کا حق دیتی ہے، جبکہ دفعہ 17 انجمن سازی اور سیاسی پارٹی بنانے کا حق دیتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک اہم بات دفعہ 17 کی شق 3 میں سیاسی پارٹیوں کے متعلق یہ کہی گئی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن ظاہر کریں گی۔ اسلام نے بھی مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت 38 میں فرمایا گیا ہے، اور ان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے ہوتے ہیں،
مسلمانوں کے گروہوں جیسے انصار مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کے ایک دوسرے سے پر حقوق بھی مقرر فرمائے۔ اسی طرح قانونی ذمہ داریوں کی پابندی کا اسلام نے حکم دیا۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ آیت 1 میں آیا ہے، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی پابندی کرو۔ مالیاتی امور میں شفافیت بالخصوص سرکاری عہدیداروں کے لیے جیسے کہ میں ہوں اسلام کی بنیادی ستون ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کے محاصرے کے موقع پر جو 8 ہجری میں کا واقعہ ہے میں ہوا تھا، غنیمت کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا برا ماننے کے بجائے اس کی وضاحت دینی ضروری سمجھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اور خلیفہ وقت سے ایک عام شخص نے معلومات کا مطالبہ کیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ تسلیم کیا گیا کہ اس کا حق ہے کہ اس سے یہ معلومات مہیا کی جائیں۔ یوں ان واقعات سے دفعہ 19 الف میں مذکور معلومات کے حق کے بارے میں بھی اسلام کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ 19 الف بھی 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا۔ دفعہ خیر بتانا تو نہیں، بتا ہی دیتے ہیں۔ ایک کسی آرگنائزیشن نے خط لکھا سپریم کورٹ کے، جی آپ ججز اور ان کی اہلیہ کے وہ بتائیے ایسٹس، تو اس ناچیز نے اور اس کی اہلیہ نے جس پہ اس کا کوئی وہ انہوں نے خود بتائے اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ان کو آج بھی میرے خیال میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دفعہ 18 تجارت، کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ النساء کی آیت 29 میں فرمایا گیا مگر یہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ یہ دیکھیے کتنی ہمارا جو آئین ہے، جو ہمارے قائد کا جو کی سوچ تھی کہ جو فیوچر کا آئین ہوگا وہ اسلامی بنیادوں پہ رکھا جائے گا، تو اس میں آپ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بنیادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو ایک کاروباری خاتون تھیں، اور آپ نے ان کے لیے تجارتی سفر بھی کیا۔ اور دیکھیے کتنا، اب دیکھیں عورتوں کا مقام اس وقت کیا تھا، اور اس میں ایک اور آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی عورت کسی مرد کو پیغام بھیجے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے ہمارے نزدیک جو سب سے ہم جو ہماری جس کو ہم انہوں نے پیغمبر کو پیغام بھیجا اور پیغمبر نے ان کی نوکری قبول کی۔ مدینہ کے انصار زراعت پیشہ تھے، جبکہ مکہ سے آنے والے مہاجرین عام طور پر تجارت کرتے تھے۔ کئی صحابہ مختلف پیشوں اور فنوں کے ساتھ وابستہ تھے اور کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس کئی صدیوں بعد